अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह को बयान किया गया है। जो निकाह है वो बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशन है। निकाह बुनियादी तौर पर मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे रिश्ते क्रिएट होते हैं उन तमाम रिश्तों को क्रिएट करने में निकाह का बड़ा किरदार होता है। तो निकाह के साथ हमने मेहर को देखा कि हक मेहर क्या होता है, कि वो निकाह के बदले में कॉन्सिडरेशन होती है। आज हम देख रहे हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाइवोर्स। व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ डाइवोर्स। तलाक की तारीफ और वजाहत करें, तलाक की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं। तलाक मियां बीवी के दरमियान मुस्तकिल अलहदगी है और ये उसका शरई तरीका है। मोहम्मदन लॉ में तलाक की बाबत तारीफ मौजूद ना है। निकाह अगर मियां बीवी के दरमियान मुस्तकिल और जायज ताल्लुक का जरिया है तो तलाक मुस्तकिल अलहदगी का जरिया है। इस्लाम में तलाक की इजाजत सिर्फ इंतहाई सख्त और नागुज़ीर हालात में है। ये नहीं कि मामूली बात या मामूली इख्तिलाफ पर खामिद बीवी को तलाक दे दे। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है कि अगर ये शक पैदा हो जाए कि बीवी बदकार है तो उसे समझाया जाए और उस पर मामूली तशद्दुद किया जाए। यानी ऐसी संगीन सूरत में तलाक को रोकने की कोशिश की गई है। तलाक को अक्सर ऐसन बिदअत करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाल चीजों में जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो तलाक है। अगर हम निकाह को देखें तो निकाह के जरिए सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया गया, मुआशरे को प्रोटेक्ट किया गया, रिश्ते क्रिएट किए गए, हकूक व फराइज क्रिएट किए गए। तलाक इसलिए रखी गई है कि पहले के जाहिल माशरों में लोग औरत को भी अपनी मलकियत समझते थे। एक दफा कब्जे में आ गई है वो तो नहीं जा सकती है, तो इस्लाम ने या उनको किसी भी सूरत में उनका कत्ल कर देते थे अगर उन्हें कोई शक होता था। तो इस्लाम ने ये रास्ता दिया है कि अगर आप मसाइल का शिकार हैं और आप समझते हैं कि हदूदुल्लाह में गुजारा नहीं हो सकता तो तलाक ले ली जाए। तलाक बेसिकली औरत की जिंदगी महफूज करने का भी तरीका है कि कहीं औरत समझती है कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, जिंदगी को खतरा है, तो वो तलाक लेकर एक तरफ अलहदा हो सकती है। तो तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों? कि जब तलाक होती है तो निकाह में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, जो सोचते इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है, जो इतना ज्यादा जिम्मेदारियां हकूक क्रिएट होते हैं, वो तमाम तलाक में खत्म होते हैं। जितने रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं वो एक्स हो जाते हैं। तो इस हवाले से तलाक जो है उसको इस्लाम में अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। कोशिश करें कि आप निभा करें, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने देखा है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप हदूदुल्लाह में गुजारा नहीं कर सकते तो उसके लिए तलाक का एक रास्ता रखा गया है। इस्लाम ने हर मामले में तवाज़ुन पैदा किया है। अगर तलाक का हक खामिद को दिया गया है तो उसका मतलब ये ना है कि खामिद कितना ही बुरा क्यों ना हो, बदकिरदार क्यों ना हो, बीवी पर कितना ही जुल्म और तशद्दुद करे, बीवी तलाक हासिल नहीं कर सकती। ऐसी सूरतों में बीवी तलाक हासिल कर सकती है। तलाक से वो रिश्ता खत्म हो जाता है जो बजरिया निकाह मियां बीवी के दरमियान कायम हुआ। ना सिर्फ रिश्ता खत्म होता है बल्कि माबैन हकूक मियां बीवी और फराइज खत्म हो जाते हैं। देखें, आपका कोई कजन है, वालिदैन है, तो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। निकाह के जरिए जो रिश्ते बनाने का इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया है, यह आपका बनाया हुआ है कि आप खुद ये मामला तय करते हैं और फिर ये रिश्ते क्रिएट होते हैं। तो निकाह जो है उसको हमने ऐसा नहीं बनाना आरजी सा। जब उस निकाह की सूरत में इतनी ज्यादा हकूक और जिम्मेदारियां, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं तो उस निकाह का खत्म करना भी ऐसे कोई मजाक नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा नुकसान उसमें होता है। तो इस्लाम ने तवाज़ुन पैदा किया है कि जहां बहुत बुरे हालात हो, मजबूरी हो, कि वहां एक औरत को एक शख्स सोचता है कि मैं मर्डर कर दूं, वो मर्डर क्यों करे? इस्लाम ने उसे तलाक का हक दिया है। किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में कोई शख्स जो है वो मर्डर नहीं कर सकता।
اسلام میں مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے، عورت خلا حاصل کر سکتی ہے، دونوں کو۔ دیکھیں جو نکاح ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، سول کانٹریکٹ ہے، اس میں کنسیڈریشن ہے۔ ہم عام زندگی میں جو معاہدے کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے زندگی میں معاہدے ختم بھی کر لیتے ہیں۔ ہم پراپرٹی خریدتے ہیں تو معاہدہ کرتے ہیں، کرائے میں مکان لیتے ہیں تو معاہدہ کرتے ہیں، کوئی فارم بناتے ہیں۔ 90% ہماری لائف کے کام جو ہوتے ہیں اس میں ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے، عورت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام میں طلاق کو حلال قرار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان دائمی اختلاف اور دائمی پریشانی کو ختم کرنے کا احسن طریقہ طلاق ہے کہ دائمی پریشانی خامد بغیر وجہ بتائے طلاق دے سکتا ہے۔ اب اسلام نے یہ کانٹریکٹ ہے، دونوں پارٹیوں کے حقوق اور فرائض ہیں۔ اسلام نے مرد کو جو ہے وہ طلاق دینے کا حق دیا ہے تو عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے جس میں دو میاں بیوی سائن کرتے ہیں، دو گواہ سائن ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں، کنسیڈریشن ہوتی ہے، فری کانسنٹ ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جائے گا تو اگر لڑکے کی طرف سے ختم کیا جائے گا تو ساری لائبلٹی کنٹریکٹ اس نے توڑا ہے، معاہدے کو، تو ساری لائبلٹی لڑکے کی طرف چلی جائے گی۔ اگر لڑکی خلا لیتی ہے تو ساری لائبلٹی لڑکی کی طرف چلی جاتی ہے کہ اگر لڑکا ڈائیورس دیتا ہے تو اسے حق مہر دینا پڑے گا، اور اگر لڑکی طلاق لیتی ہے تو اسے حق مہر چھوڑنا پڑے گا۔ کہ کانٹریکٹ توڑنے کی صورت میں جو کانٹریکٹ توڑے گا لائبلٹی ذمہ داری اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ دفعہ 308 محمدن لا کے تحت کوئی مسلمان جو عقل صحیح رکھتا ہو اور سن بلوغ کو پہنچ چکا ہو جب چاہے بلا ہزار اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مزاج ہے، کہ مرد کو طلاق دینے کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ شرع اسلام میں نابالغ یا مخلوط الحواس شخص کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہے؟ یہ کانٹریکٹ ہے۔ جو مخلوط الحواس شخص ہے یا نابالغ ہے وہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو حق حاصل نہ ہے۔ دفعہ 310 ماڈرن لا کے تحت طلاق زبانی یا تحریری دی جا سکتی ہے، یہ حنفی قانون ہے۔ شیعہ قانون کے تحت طلاق زبانی مؤثر ہے، تحریری طلاق مؤثر نہ ہے۔ اگر خامد معذور ہو اور بول نہ سکتا ہو تو تحریری طلاق دے سکتا ہے۔ اسلام میں مختلف فرقے ہیں، ان کے امام ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق، اجماع کے مطابق مختلف مسائل کی مختلف تشریح کی ہے۔ تشریح کی حد تک ان میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کائنڈز آف ڈائیورس، طلاق کی اقسام۔ حنفی قانون میں دو قسم کی طلاق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ حنفی قانون وہ ہے کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ہمارے ملک میں جو دیوبندی اور بریلوی ہیں ان کو وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں کے شرعی اصول سیم ہیں۔ تو جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ڈٹرمن کرتی ہے عدالت۔ طلاق سنت وہ طلاق ہے جو اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 طلاق بدعت، یعنی اس قسم کی طلاق جو بے قاعدہ قسم کی ہو جسے خلفائے امیہ نے اپنے دور میں رائج کیا۔ شیعہ قانون طلاق بدعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے طلاق بدعت کو جائز قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی طلاق کی اقسام، دفعہ 311 محمدن لا میں موجود ہیں۔ دیکھیں اسلام نے اتنا زبردست میکانزم دیا ہے کہ اس پر چلا جائے تو بہت مجبوری میں کم طلاقیں ہوں۔ ہم لوگوں کو وہ طریقہ کار نہیں پتا ہوتا کہ طلاق کے حوالے سے کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو میاں بیوی سے اپنا بستر علیحدہ کر لے، ناراضگی کا اظہار کرے، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے خاندان کا ایک صلح جو بزرگ اور اپنے خاندان کے صلح جو بزرگ آپس میں نیگوشیٹ کریں۔ صلح جو لوگ جب آپس میں نیگوشیٹ کرتی ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، ہاکس جب آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اور خاص کر شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں
طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں یا اختلاف کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہاکس کبھی نہیں طے کرتے. تو یہ اسلام نے ایک بہترین گائیڈ لائن دی ہے ہمیں کہ جو ڈبز ہیں وہ آپس میں مذاکرات کریں تاکہ مسئلے کا کوئی حل نکلے. مذاکرات کیا ہے کہ حقوق و ذمہ داریاں سمجھانی ہے انہیں اس معاہدے کے تحت. یہ آپ کی لمٹس ہیں، یہ آپ کی لمٹس ہیں. اب طلاق میں جو پہلی چیز ہے طلاق احسن. طلاق احسن، طلاق کی یہ قسم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اصولوں کے مطابق ہے. طلاق سنت کی پہلی صورت طلاق احسن ہے. یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب ایک منسٹریشن سائیکل، ایک طور، ایک حیض سے دوسرے حیض کی درمیانی مدت میں ایک طلاق دی جائے. 1 month مطلب یہ ہے کہ ایک طہر میں، اور اس کے بعد زمانہ عدت میں عورت سے صحبت سے پرہیز کیا جائے. اگر میاں بیوی کے درمیان صحبت نہ ہو تو طلاق احسن حیض کے دوران بھی دی جا سکتی ہے. بیسیکلی طلاق دیتے ہوئے یہ خیال رکھا جاتا ہے نا کہ اس کی جو ہونے والی اولاد ہے اس کے نسب کا ایشو ہوتا ہے، پھر وہ جائیداد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ چیز رکھی گئی. اس قسم کی طلاق کو طلاق احسن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس صورت میں مرد بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. 2 طلاق کا حق باقی رہتا ہے، عورت کی عدت زیادہ لمبی نہیں ہوتی. اسلام کہتا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق، اور 2 طلاق کا حق بھی باقی رہتا ہے، اور اگر وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ ہم آگے دیکھیں گے رجوعی طلاق بن جاتی ہے. دوسرا طریقہ طلاق احسن سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے کر طلاق 1 2 3 طہر میں دی جائے. تو یہ بھی بیسیکلی ایک طریقے سے معاملے کو حل کرنے کا ایک پروسیجر ہے اسلام نے دیا ہے کہ جب ایک طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیچ میں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافی حد تک معاملات حل ہوتے ہیں. اسلام نکاح کو بہت بڑا انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے نکاح کو مینٹین رکھنے کے لیے. یہ طلاق کہا کی صورت میں دیا گیا ہے کہ جب انتہائی برے حالات ہوں، انتہائی برے حالات ہوں تو اس میرٹ پر جو ہے وہ طلاق ہو سکے. طلاق حسن، طلاق حسن بھی طلاق سنت کی ایک صورت ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ لگاتار 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں. ایک طلاق ایک طہر میں، دوسری طلاق دوسرے طہر میں، اور تیسری طلاق تیسرے طہر میں دی جائے. 3 سٹیپ میں، ایک طہر میں ایک، دوسرے طہر میں دوسری، تیسرے طہر میں تیسری. ایسی طلاق تیسرے طہر میں طلاق کا لفظ منہ سے نکلنے سے مکمل ہو جائے گی. طلاق حسن میں عدت کی مدت زیادہ ہوتی ہے. تیسری قسم جو ہے وہ ہے طلاق ریووکیبل، طلاق رجوعی، رجوع کرنا. طلاق احسن میں مدت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے رجوع کر لیا جائے کہ طلاق احسن میں جو وہ مدت ہے اس کی پوری کرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیا جائے تو تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں. طلاق حسن میں تیسری طلاق دینے سے پہلے رجوع کر لیا جائے کہ ایک دی ہے ایک طور میں، دوسرے طور میں دوسری دی ہے، تیسرے طور میں اگر نیگوسیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ طلاق جو ہے رجوعی طلاق بن جاتی ہے. وہ طلاق ختم، مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح ہو جاتی ہے. تو طلاق احسن اور طلاق حسن جیسی بھی صورت ہو، طلاق رجوعی کی صورت اختیار کر لیتی ہے. رجوع کرنا گویا نکاح ثانی کے بغیر پہلے نکاح کی طرف لوٹ آنا ہے کہ پہلے نکاح کی طرف واپس لوٹ آیا جا سکتا ہے. رجوع کرنا مندرجہ ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے. بیسیکلی رجوع کرنے کی یہ جو صورتیں ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنسرن شو کرتا ہے کہ میں، اسلام نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی کنسرن شو کرے کہ میں جو ہوں صلح کر رہا ہوں. اگر خاوند بیوی کا بوسہ لے لے، خاوند بیوی سے جمع کرے، خاوند کا اقرار کہ میں نے تم سے بیوی سے رجوع کیا، خاوند کا کسی دیگر شخص کے سامنے اقرار کہ میں بیوی سے دیگر شخص کے سامنے اقرار کیا. تو اسلام نے یہ چیزیں فلیکسیبل رکھی ہیں کہ رجوع کرنے کا طریقہ بہت آسان رکھا ہے کہ اگر وہ تیسرے شخص کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے تو رجوع ہے، خاوند سے اقرار بھی کر لیتا ہے تو رجوع ہے. تو یہ چیزیں آسان رکھی گئی. حنفی قانون کے تحت شہادت کے بغیر بھی رجوع درست ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتا ہے شہادت کے بغیر بھی رجوع جو ہے وہ درست ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ گواہان موجود ہوں. امام شافعی کے مطابق گواہان
نگہبان کا مقرر کرنا لازم ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طلاق احسن ایک طلاق دے گا اور طلاق حسن 3 طہروں میں سٹیپ بائی سٹیپ طلاق دے گی۔ اگر وہ 2 طلاقیں دے کے تیسرے طہر میں طلاق نہ دے تو طلاق رجعی ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گا، اس کا رجوع ہو جائے گا تو نکاح ثانی کے بغیر پہلے نکاح کی طرف لوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی طرف، طلاق بائن، طلاق irrevocable کہ وہ ریووکیبل نہیں ہے۔ طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت جب مکمل ہو جاتی ہیں تو طلاق بائن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ طلاق بائن irrevocable کہ جو irrevocable نہ ہو۔ ایک طلاق احسن عدت گزرنے کے بعد بائن اور مکمل ہو جاتی ہے۔ طلاق حسن بالحاظ زمانہ عدت تیسری مرتبہ طلاق دینے سے کامل اور بائن ہو جاتی ہے کہ طلاق حسن میں جب وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تیسرے طور میں تو وہ طلاق جو ہے وہ irrevocable ہو جاتی ہے کہ پھر صلح کے چانسز نہیں رہتے۔ طلاق عدت بالحاظ عدت اعلان کرتے ہی کامل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ طلاق فوری طور پر ناقابل تنسیخ ہوتی ہے، اس لیے یہ طلاق بائن یا ناقابل تسخیر کہلاتی ہے۔ طلاق کے بائن ہونے تک خامد کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ طلاق کو فسخ کر دے، اور وہ ایسا سری یا مانوی طور پہ کر سکتا ہے، پلائٹلی بھی کر سکتا ہے، سری بھی کر سکتا ہے، آگے دیکھا ہے۔ دوبارہ مباشرت میں ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ طلاق بدعت میں خامد کو ایسا حق حاصل نہ ہے۔ طلاق بدعت ٹوٹلی ریووکیبل طلاق ہے کیونکہ یہ اعلان ہوتے ہی بائن مکمل اور ناقابل تنسیخ ہو جاتی ہے، یہ مکمل طلاق ہے۔ 5ویں نمبر پر الہ۔ شرع اسلام میں الہ بھی طلاق کی ایک صورت ہے۔ الہ کسی قسم کی قسم کھانے سے ہوتا ہے، یعنی اگر خامد قسم کھائے کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی سے ازواجی تعلق نہیں رکھے گا، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس دوران خامد اپنی قسم توڑ کر بیوی سے رجوع کر لے تو الہ ختم ہو جائے گا، البتہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الہ کے ذریعے علیحدگی صرف عدالتی ڈگری کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ شیعہ قانون کے مطابق اگر شوہر دوران الہ اور الہ کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بیوی سے رجوع نہیں کرتا تو بیوی عدالت میں دعویٰ دائر کرے گی اور عدالت خامد کو مجبور کر سکتی ہے کہ یا تو بیوی کو طلاق دے یا اس سے رجوع کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو الہ جو ہے وہ ایک قسم ہے کہ 4 ماہ تک میں اپنی بیوی سے ریلیشن نہیں رکھوں گا، تو اس صورت میں یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ زہار دفعہ 318 مومن لا کے تحت زہار ایک ناقص قسم کی طلاق ہے۔ اگر خامد اپنی بیوی کو اپنی ماں یا دیگر ایسے رشتوں سے تشبیہ دے جو اس کے محرمات ممنوعات جن سے شادی نہیں ہو سکتی، جو قابل احترام ہوتے ہیں، ممنوعات میں سے ہیں، تو بیوی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرے جب تک کہ خامد کفارہ ادا نہ کرے، کہ اگر وہ اس نام سے پکار رہا ہے اس کو تو وہ جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اگر شوہر کفارہ ادا نہیں کرتا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ عدالت طلاق لے، بذریعہ عدالت طلاق لے سکتی ہے اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا۔ عدالت خامد کو کفارہ ادا کرنے یا طلاق دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس کے بعد خلا و مبارات دفعہ 319 ماؤنٹن لا کے تحت نکاح نہ صرف طلاق سے جو شوہر کا خود اختیاری عمل ہے بلکہ شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی سے بھی فسخ ہو سکتا ہے، ایسی 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ خلا اور مبارات تقریباً ایک ہی چیز ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اگر بیوی کی خواہش اور مرضی سے اسے طلاق دی جائے اور بیوی طلاق کے عوض خامد کو کوئی معاوضہ دیتی ہے، کہ بیوی کہتی ہے کہ طلاق کے عوض کوئی معاوضہ دیتی ہے، معاوضے کی ادائیگی حق مہر سے دستبردار ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی رضامندی طلاق خلا ہے، باہمی کنسنٹ رضامندی سے، جس میں بیوی کچھ چھوڑتی ہے جیسے حق مہر چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں جو طلاق ہوگی وہ خلا ہوگی۔ مبارات کی وہی صورت ہے جو خلا کی ہے، البتہ بنیادی فرق یہ ہے کہ خلا میاں بیوی مکمل رضامندی سے اور ناراضگی کے بغیر کیا جاتا ہے، مبارات بیوی کی ناراضگی کی صورت میں خلا طلب کرے تو مبارات ٹھہرے گا۔ خلا میں بیوی رضامندی سے طلاق لے رہی ہے اور مبارات میں بیوی ناراض ہے اور طلاق لے رہی ہے، اس کو مبارات کہا جائے گا۔ اس طرح کی جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں وہ
پیپر میں پوچھ لی جاتی ہیں، خلا تو سب کو پتا ہوتا ہے، مبارات پوچھ لیتا ہے، حالانکہ بات وہی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ راضی نہیں۔ جبریہ طلاق، طلاق انڈر کمپلشن، دفعہ 315 جبریہ طلاق سے متعلق ہے۔ دفعہ اضر کے تحت اگر طلاق جبر سے دلوائی جائے تب بھی جائز ہے، بشرطے کہ طلاق کے الفاظ وہ شوہر ادا کرے، صریح اور مکمل ہوں۔ اگر طلاق خود پیدا کردہ نشے کی وجہ سے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کسی دیگر شخص کو خوش کرنے کے لیے دی جائے تب بھی جائز اور مؤثر ہوگی، یہ حنفی قانون کے مطابق ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے چاہے نشے میں تھے چاہے آپ کسی حالت میں بھی تھے، اگر آپ نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی۔ دیکھیں نکاح ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ آج صلح کل فلاں، یہ مقصد یہ ہے کہ مرد کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں اپنے ذاتی غصے یا ناراضگی کی وجہ سے اتنے رشتے ختم کر رہا ہوں، ان بچوں کا مستقبل برباد کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ البتہ شیعہ قانون کے مطابق جبریہ طلاق ناجائز اور مؤثر نہیں ہوگی۔ جو شیعہ قانون ہے اس میں جبریہ طلاق جو ہے وہ ناجائز ہے اور مؤثر نہیں ہوگی۔ لعان بذریعہ عدالت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر خامد بیوی پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے تو بیوی عدالت میں نالش دائر کر سکتی ہے۔ زنا کے 4 گواہان کی عدم موجودگی میں عدالت میاں بیوی کو اپنے اپنے موقف کے بارے میں حلف اٹھانے کو کہہ سکتی ہے۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، ہر چیز میں 2 گواہ رکھیں لیکن زنا میں 4 گواہ رکھیں، کہ اگر آپ کسی عورت پر الزام لگاتے ہیں تو آپ 4 گواہ لائیں کہ جو زنا کی کو کنزیوم ہوتے ہوئے دیکھیں، ویسے نہیں ساتھ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی بات۔ تو اسلام نے اس حوالے سے عورت کو تحفظ دیا ہے کہ عورت جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو قتل میں 2 گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں، لیکن زنا میں 4 آئی وٹنس رکھے گئے ہیں اور وہ پراپر آئی وٹنس ہوں، اس میٹر کو کنزیوم ہوتے ہوئے دیکھیں، تو اس صورت میں باقی ہے۔ اگر کوئی شخص خامن اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو عدالت اسے کہے گی کہ جب وہ دونوں کہتے ہیں جی ہم تو وہ 4 گواہ نہیں دے سکتا، تو عدالت میں بیوی کو اپنے اپنے موقف کے بارے میں حلف اٹھانے کو کہتی ہے۔ خامد ایک مخصوص طریقے سے حلف اٹھائے کہ وہ سچا ہے، اور عورت ایک مخصوص صورت میں حلف اٹھائے کہ اس کا خامد جھوٹا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عدالت لعان کی ڈگری جاری کرے گی۔ طلاق کے مسئلے پر شیعہ اور سنی قوانین میں مدرجہ اختلافات موجود ہیں۔ سنی قانون کے تحت طلاق تحریری طور پہ دی جا سکتی ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت طلاق زبانی ہونا چاہیے، اگر خاوند بولنے سے معذور ہو تو تحریری طلاق ہو سکتی ہے۔ سنی قوانین کے تحت گواہان کی موجودگی ضروری نہ ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت گواہان کی موجودگی ضروری ہے۔ سنی قانون کے تحت طلاق بدعت جائز ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت طلاق بدعت ناجائز ہے۔ سنی قانون کے تحت طلاق کے الفاظ کافی ہیں، نیت نہ بھی ہو تو طلاق مؤثر ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت نیت نہ ہو تو طلاق غیر مؤثر ہے۔ جبر، نشہ، مذاق کے کسی کو خوش کرنے کی خاطر طلاق جائز ہے سنی مکتوبہ فکر میں، جبکہ شیعہ قانون کے تحت ایسی طلاق فاسد ہے۔ بہرحال یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان میں قرآن اور حدیث کے الفاظ سیم ہیں، صرف ان کی تشریح پہ کس کا یہ معنی بنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ معنی بنتا ہے، یہ فرق ہے، اور کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے کوسچن کی طرف چلیں گے۔ دوسرا ہمارا کوسچن ہے، خاوند کو بعد از طلاق بیوی کو نان نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری، responsibility of husband to maintain wife after divorce، کہ ڈائیورس دینے کے بعد بھی اس نے بیوی کو نان نفقہ دینا ہے، مینٹین کرنا ہے۔ نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں، رہائش، کپڑا اور کھانا، 3 چیزیں یہ نان نفقے میں آتی ہیں۔ تو طلاق دینے کے بعد بھی اسلام کہتا ہے کہ اس نے مینٹین کرنا ہے۔ اسلامی قوانین کے تحت کوئی عورت ایسی صورت میں طلاق کے بعد کسی نان نفقے کی حقدار نہ ہوتی ہے اور نہ ہی مرد پر اس کے حوالے سے کسی قسم کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ البتہ شرع اسلام نے بعد از طلاق خاص ایسی مدت ختم ہونے تک بیوی کو طلاق خاص مصلحت کے تحت عدت کا جو عرصہ مقرر ہے، جو عدت کا عرصہ مقرر، طلاق کے بعد عدت کا عرصہ ہوتا ہے،
اس دوران مرد کی ذمہ داری باقی رہتی ہے کہ وہ پابند ہے کہ ایسی مدت ختم ہونے تک بیوی کو نام نفقہ فراہم کرے، کیونکہ جب وہ عدت میں بیٹھی ہے تو وہ اس مرد کے نام پر بیٹھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اولاد دی ہو تو اس کا صحیح نسب واضح ہو سکے۔ نسب واضح ہونے سے بہت زیادہ حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ عدالت عدت بھی وہ عورت ایسے مرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے رکی ہوئی ہے، اس دوران وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، کہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی عدت کی وجہ سے، تو اس مرد کے وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، تو اس دوران جو اس کے اخراجات ہیں وہ مرد نے دینے ہیں، لہذا دوران عدت نان و نفقہ کی ذمہ داری طلاق دینے والے مرد پر رہتی ہے۔ اس حوالے سے چند نکات قابل غور ہیں۔ یوں ہی عدت کا وقت ختم ہوگا مرد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، کہ جب تک عدت کا وقت ہوگا مرد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ عدت ایک رائٹ ہے، اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور اس نے بیوی کو ڈائیورس دیا ہے تو اس کی عدت تک وہ اس کی بیوی ہے، ڈائیورس دینے کے باوجود وہ شادی نہیں کر سکتا، جب اس کی عدت ختم ہوگی تو تب شادی کر سکتا ہے۔ جو ہی عدت کا وقت ختم ہوگا مرد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ عدت کا آغاز طلاق کی اطلاع سے شروع ہے، اگر طلاق دی جا چکی ہو لیکن بیوی کو اس کی اطلاع نہ ہو تو اس کا میعاد عدت کا آغاز اطلاع سے ہوگا، کہ جب سے اطلاع دی گئی، کہ اگر فلیکسیبل قانون بنایا گیا وہ اس لیے کہ تاکہ رائٹس دیے جا سکیں۔ عورت کے حق میں نان نفقہ کے حوالے سے کوئی عدالتی ڈگری بھی موجود ہو تو بعد از اختتام میعاد عدت ایسی ڈگری کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ دوران عدت عورت دوسری شادی کی، عورت پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوران عدت دوسری شادی نہیں کر سکتی، اگر دوسری شادی وہ کرتی ہے تو وائڈیبل میرج ہو۔ عورت کو حق کی دوسرا جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خلا کیا ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں اگر مرد کو طلاق کا قطعی حق دیا گیا ہے تو حقوق کو برابر کی سطح پر لاتے ہوئے عورت کو حق خلا دیا گیا ہے۔ حق طلاق اور حق خلا میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ طلاق کی صورت میں عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جب طلاق مرد کو اختیار کیا گیا ہے تو اس پر عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ طلاق کے ساتھ حق مہر رکھا ہے، کہ حق مہر اگر رکھا ہو مناسب تو وہ اس کے طلاق کے حق کو ایکسرسائز کرنے پر ایک چیک ہے۔ حق مہر کوئی عورت کی خرید و فروخت نہیں ہے، اس کے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نکاح کے بدل میں ہے، کہ جو اس عورت نے نکاح کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے بدل میں مہر ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا چیک بھی ہوتا ہے۔ مرد کو جب اتنے زیادہ اختیارات دیے ہیں تو اسلام نے وہاں اس پر چیک بھی رکھا ہے۔ طلاق کی صورت میں عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خلا کے لیے عورت کو عدالت سے رجوع کرنا ہوتا ہے، کہ عورت کے لیے یہ مست ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے۔ مرد کسی وقت عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کسی وقت بھی خلع کا حق استعمال کر سکتی ہے، تاہم جس طرح بلا وجہ طلاق دینے کے عمل کو ناپسند فرمایا گیا، بلا وجہ طلاق دینے کے عمل کو ناپسند فرمایا گیا ہے، اس طرح خلع کی بنیاد پر طلاق لینے کے عمل کو بھی پسند نہیں کیا گیا، جبکہ اس کا کوئی جواز یا وجہ موجود نہ ہو۔ فرمان خداوندی ہے، جب تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گی تو مذائقہ نہیں کہ عورت کچھ معاوضہ دے کر عقد نکاح سے آزاد ہو جائے۔ دیکھیے ایک عورت ہے، ماں کو کہا جاتا ہے وہ بچوں کی نیچرل گارڈین ہے، تو جو بچوں کی نیچرل گارڈین ہے تو اس طرح کے معاملات کرتے وقت اسے دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف پر اسلام جو ہے اس قسم کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے کا رتبہ رکھا ہے، اگر اس رتبے کے حوالے سے سوچے، ان بچوں کے حوالے سے سوچے، کل کو ان بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی ان کا فادر کون ہے، تو وہ اگر ایک عورت خلا لیتی ہے اور ان بچوں کو پالتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے تو اس طرح کے مسائل فیوچر میں آتے ہیں۔ تو اسلام نے بیسیکلی جو طلاق کا حق دیا ہے، جاہلانہ معاشرے میں یہ تھا کہ عورت کو قتل کر دیتے تھے، عورت کو
عورت مرد کو نہیں پسند کرتی، وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جائے، پاگل ہو جائے، وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی اس ماحول میں، کہ ایسے مشکل حالات جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں اور مسئلے مسائل ہوں، تو اس صورت میں لینا چاہیے، جو ان کا مطلب نکلتا ہے۔ خلا کا حق احکام خداوندی کے تابع ہے، تاہم اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اندر حدود اللہ نباہ ممکن نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ صرف عورت کی طرف سے معاوضے کی ادائیگی شرط نہ ہو، بلکہ خامد اسے قبول کرے، تب یہ خلا کی شرعی حیثیت ہے، کیونکہ میں حق محض چھوڑتی ہوں تو خامد اس کو قبول کرے۔ البتہ عدالت حکم کے ذریعے ایسا کرتی ہے اور فریقین کے درمیان علیحدگی کرا سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبیبہ بنت سہل اور ثابت بن قیس کے درمیان خلا کی بنیاد پر علیحدگی کی مثال ملتی ہے۔ جب حبیبہ بنت سہل نے رسالت مآب سے فرمایا کہ فریقین کے درمیان اندر حدود اللہ نباہ ممکن نہیں ہے، اور وہ ثابت بن قیس کی طرف سے دیا گیا مال واپس کرنے کو تیار ہے، حالات کا جائزہ لینے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کی اجازت دے دی۔ معاوضہ صرف نقدی کی صورت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت حق محر یا کسی دیگر حق سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ خامد کی طرف سے پیشکش کو قبول کر لینے سے مابین فریقین طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرار دیا گیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد پر لگائے گئے الزامات ثابت کرے اور تمام مفادات واپس کر دے جو اس نے شوہر سے حاصل کیے ہیں۔ اگر اس نے عورت مرد پر الزامات لگائے ہیں تو ان کا ثابت ہونا، الزام لگانا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک ایویڈنس نہ ہو، الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ اندر حدود اللہ نباہ کا نہ ہونا کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خامد سے نفرت، تشدد، نان نفقے کی عدم فراہمی، اور اس کی وجہ اور جواز ہو سکتی ہے۔ فریقین کے درمیان علیحدہ بصورت طلاق یا خلا ایک شرعی فعل ہے جس کی اسلام اجازت دی گئی ہے، تاہم اس کو جائز ہونے کے باوجود ناپسند کیا گیا ہے۔ تاہم اگر صورتحال ایسی ہو کہ نباہ اندر حدود اللہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر شرع اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسلام نے شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کا میکنزم رکھا ہے، نکاح رکھا ہے، نکاح کے حوالے سے حقوق و فرائض رکھے ہیں، حق مہر رکھا ہے، پھر اس کے بعد طلاق رکھی ہے، اس کے بعد خلا رکھا ہے، اور تمام کے حوالے تمام معاملات میں گائیڈ لائن مہیا ہے۔ قرآن پاک سے بھی گائیڈ لائن مہیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گائیڈ لائن مہیا ہے کہ آپ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ What is meant by parentage? What are the valid conditions for acknowledgement of legitimacy under Islamic law? نسب کیا ہے اسلامی قانون کے تحت؟ نسب کے اقرار کی کیا شرائط ہیں؟ دفعہ 337 محمدن لا میں نسب کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ نسب، اسلام کہتا ہے کہ نسب کیا ہے؟ نسب والدین کا دفعہ 337 محمدن لا میں نسب کی تعریف کی گئی ہے، قانون میں یہ تعریف کی گئی ہے۔ نسب والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہے، نسب جو ہے والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہے۔ پیٹرنٹی، پدری نسب اور باپ اور اولاد کے درمیان قانونی تعلق ہے، اور مادری نسب ماں اور اولاد کے درمیان قانونی تعلق ہے، میٹرنٹی۔ ان قانونی تعلقات سے وراثت کی تقسیم نسب سے ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہے کسٹڈی، اور نفقہ، نان و نفقہ سے متعلق بعض حقوق اور ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فیملی لا میں یہ تین بڑی بنیادی چیزیں کہ والد کی طرف سے کیا نسب ہے اور والدہ کی طرف سے کیا ہے، اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ مادری نسب میں اولاد کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، یہ نسب ہر صورت میں اس عورت سے ثابت ہوتا ہے جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مادری نسب میں اولاد کا بذریعہ نکاح اور بذریعہ زنا پیدا ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مادری نسب بہرحال قائم رہتا ہے،
मादरी नस्ब ये माँ है उसकी, ये तो नस्ब कायम रहेगा चाहे उसका निकाह जायज है या जायज निकाह नहीं है। बगैर निकाह पैदाशुदा औलाद माँ की तसव्वुर होती है और मादरी नस्ब के तहत वो औलाद माँ और उसके रिश्तेदारों में विरासत पाने की हकदार होती है कि मादरी नस्ब उनका क्लियर है तो वो माँ और उसकी जायदाद में हिस्सा पाने के वो हकदार होते हैं। लेकिन बाप मर्द जो नाजायज हो से औलाद का कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो बाप जिससे जो नाजायज हो मतलब जायज बाप ना हो तो उससे औलाद का कोई ताल्लुक नहीं होता। पितरी नस्ब ऐसी सूरत हाल में पैदा होता है कि जब औलाद बाकायदा निकाह से पैदा होती है। जिना से पैदा होने वाली औलाद हरामी होती है और जानी मर्द की विरासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जानी मर्द की विरासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो निकाह करें और उससे औलाद पैदा करें ताकि उनका सही नस्ब हो, माशरे में वो मकाम हासिल कर सके। इस्लाम ये दर्स देता है। इसलिए इस्लाम ने जिना के हवाले से सख्त सजाएं रखी हैं ताकि लोग निकाह करें। निकाह करने से जो उनकी औलाद हो तो उसका नस्ब भी जायज होगा और वो तमाम हुकूक की हकदार होगी। फैमिली सिस्टम को मजबूत किया है सख्त सजाओं के जरिए। सख्त सजाएं रखी गई है ताकि लोग निकाह करें और निकाह की सूरत में अपनी औलाद जो है उनकी पैदा हो और उनका बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी नस्ब बिल्कुल ठीक हो, दोनों तरफ से जायदाद के हकदार हो, मोहब्बत के हकदार हो, हर चीज के हकदार हो। पितरी नस्ब कैसे कायम होता है? पैटर्निटी हाउ एस्टैब्लिश। मोहम्मदन लॉ की सेक्शन 339 में चंद सूरतें बयान की गई हैं जिससे पितरी नस्ब कायम होता है या कायम होता है, उसकी तफसील दर्ज झैल है। पितरी नस्ब निकाह से साबित होता है, खार निकाह सही हो या फासिद, लेकिन बातिल नहीं होना चाहिए। सही और फासिद, या सही होना चाहिए बिल्कुल या फासिद, उसमें कोई ऐसी शर्त हो जैसे गवाह नहीं है इस तरह का हो तो वो निकाह फासिद होता है, लेकिन उससे होने वाली औलाद जो है वो बिल्कुल सही स्टेट। लेकिन वाइड नहीं होना चाहिए कि मुहर्रमात के रिश्ते से अगर कोई निकाह हो गया वो गलत है, वाइड एब इशू है। निकाह बराह रास्त या बिलवास्ता सबूत से साबित किया जा सकता है। इस्लाम ने यहां पर रिलैक्स रखी है चीज कि बिलवास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पितरी नस्ब इस क्यास से भी साबित होता है कि मियां और बीवी अक्सर दराज से बहसत मियां बीवी रह रहे हैं कि पितरी नस्ब इस तरह भी डिक्लेयर होता है कि एक जगह पर दो मियां बीवी रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो डिक्लेयर होता है कि ये जो है मियां बीवी हैं। इस दौरान मियां बीवी के दरमियान सोबत होती रहती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, निकाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो हम आम सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है? इजाब। हम कहते हैं ये चीज कितने की है, वो कहता है जी मकान 1 करोड़ का है। इजाब, हम उसे ऑफर देते हैं, वो कहता है नहीं जी ये हुआ है, तो इस तरह बार्गेनिंग के बाद वो कबूल कर लेता है। इजाब और कबूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इजाब और कबूल हो गया, लड़के ने ऑफर की, लड़की ने एक्सेप्ट की, तो निकाह हो गया। जो खुतबा दिया जाता है वो तो सुन्नत है, असल चीज जो है वो इजाब और कबूल है। मेहर भी बाद में रखा जा सकता है कि इस्लाम ने के बच्चों का नस्ब ठीक हो। इस्लाम ने इस मामले में बड़ा बैलेंस व्यू रखा हुआ है। पितरी नस्ब किसी शख्स के इकरार से साबित होता है। मसलन एक शख्स ये इकरार करे कि फलां औलाद उसकी हकीकी औलाद है, कि अगर वो औलाद के बारे में बाप इकरार कर ले कि ये मेरी औलाद है तो नस्ब डिक्लेयर है। प्रीवी काउंसिल ने करार दिया कि शरअ इस्लाम में सहीहुल नस्ब बेटा होने के लिए लाजमी है कि वो एक मर्द की बीवी या लौंडी से पैदा हुआ हो। उसके अलावा जो औलाद होगी वो जिना की औलाद होगी, यानी नाजायज ताल्लुकात से होगी और सहीहुल नस्ब ना होगी। बीवी के लफ्ज से निकाह खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। अब हम देखते हैं मादरी नस्ब कि मां की तरफ से जो नस्ब है, मैटरनिटी हाउ एस्टैब्लिश, कि मां की तरफ से नस्ब कैसे डिक्लेयर होता है। बच्चों को मां की तरफ से भी जायदाद मिलती है, बाप की तरफ से भी मिलती है। दफा 338 मोहम्मदन लॉ के तहत औलाद का
मादरी नसब इस सूरत में साबित होता है जिसने उसे जन्म दिया। कहते हैं कि जो है मां के नाम से ही पुकारा जाएगा रोज़े महशर। अल्लाह ताला ने ये भी रखा कि ताकि किसी को ये शर्मिंदगी ना हो, बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, मां के नाम से पुकारा जाएगा। तो मां जब उसको जन्म देती है तो वो तो स्टेटस क्लियर हो जाता है। इस बात का हरगिज़ लिहाज नहीं होता कि जिस औरत ने ऐसी औलाद को जन्म दिया है उसके मर्द के साथ ताल्लुकात किस नौयत के थे। अगर ऐसी औलाद बावजह जिना पैदा हुई हो, मादरी नस्ब कायम होता है और ऐसी औलाद अपनी मां और उसके रिश्तेदारों से विरासत पाने की मुस्तहिक है, लेकिन बाप की तरफ से हकूक विरासत पैदा नहीं होते। नफरत का इजहार है कि उसने गैर कानूनी अमल किया है। लेजिटिमेसी हाउ प्रिज्यूम, सही नस्बी कैसे साबित होती है कि किसी का जो नस्ब है वो कैसे सही साबित किया जा सकता है। सही नस्बी किसी औलाद का जायज होना है। शरअ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत सही नस्बी मदरजा ज़ैल सूरत में होगी अगर एक शख्स अपनी मां के किसी मर्द के जायज निकाह में रहने के दौरान पैदा हुआ हो तो सही नस्ब होगा। जायज निकाह में रहने में पैदा हुआ हो तो वो सही नस्ब होगा। नंबर 2, अगर एक शख्स फसक निकाह से 280 यौम के अंदर पैदा हुआ तो सही नस्ब होगा, लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान मां ने कोई दूसरा निकाह ना किया हो, कि मां ने कोई दूसरा निकाह ना किया हो। तीसरी, अगर कोई शख्स अपनी मां के किसी मर्द से निकाह के 6 माह बाद, कि जब बाप ने निकाह किया जिस डेट पर, उस डेट से 6 माह बाद पैदा होता है तो वो सही नस्ब कहलाएगा, बशर्ते के बाप बजरिया लियान उसकी विलायत से इनकार ना करे। बशर्ते के बाप बजरिया लियान उसकी विलायत से इनकार ना करे। जो शख्स फस्क निकाह से 2 साल के अंदर पैदा हुआ हो सही नस्ब करार पाएगा, बशर्ते उसकी मां ने दूसरा निकाह ना किया और बाप बजरिया लियान उसकी विलायत से इनकार ना करे। ये हनफी कानून, हनफी स्कूल ऑफ थॉट 2 साल का टाइम देता है। अगर एक शख्स निकाह से 6 माह के अंदर पैदा हुआ हो तो सही नस्ब ना होगा, कि 6 महीने के पीरियड में वो 6 महीने के बाद सही नस्ब होगा। 6 महीने के अंदर ना हुआ हो तो वो सही नस्ब ना होगा। आज के मेडिकल ने भी ये सब चीजें जो उस वक्त ये असूल वज़ा हुए, आज के मेडिकल भी इनको साबित करती है। तो इस्लाम ने जो शराइत रखी हैं हमारा ईमान का हिस्सा है, हमने वो मनोहन माननी होती है, अपना दिमाग लॉजिक इस्तेमाल नहीं करनी होती। जैसे कि जिना में 4 गवाहों की शर्त रखी गई है, तो अगर कोई शख्स बच्चे का डीएनए या वो कुछ पेश करता है तो अदालत से नहीं मानती, हिकमत है इसमें, उसकी बुनियाद पर सजाएं नहीं देती। वही जो इस्लाम ने शर्त रखी है कि 4 गवाह होने चाहिए, 4 एविडेंसेस होनी चाहिए। तो इस्लाम ने जो शराइत रखी है वो बेसिकली इंसानियत को कायम रखने के लिए की है शराइत। इस्लाम का जो असूल है वो इसमें कमजोरों को तहफ्फुज देने के असूल है। मदीना की जो रियासत थी उसमें क्या था, अखुवत को आप देख लें, अखुवत का जज्बा क्या था कि अपने साथ वो लोग आए हैं उनको अपने साथ बराबर के हकूक दिए अंसार ने। मदीना की रियासत में ताकतवर शख्स कमजोर शख्स का ख्याल रखता था, उनकी तरबियत हुई भी थी कमजोरों का ख्याल रखना। मदीना की रियासत में कोई ताकतवर शख्स कमजोर के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। तो बात यह है कि जो असूल इस्लाम के वज़ा हुए हैं उन असूलों के तहत कमजोरों के हकूक का तहफ्फुज़ होता है और ताकतवर को लिमिट में लाया जाता है। आगे हम देखेंगे सही नस्बी का इकरार, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। सही नस्बी बजरिया इकरार साबित हो सकती है। एक शख्स का ये इकरार कि फलां शख्स उसकी जायज औलाद है, सही नस्बी का इकरार कहलाता है, कि वो इकरार कर ले कि ये मेरी औलाद है। सेक्शन 342 माउंटेन लॉ के मुताबिक शरअ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार बिल नस्ब को बतौर एक तरीके के
तस्लीम किया गया है। अब इसमें हिकमत है, हमारा ईमान है कि जो चीज है उसको उसी तरीके से हमने कबूल करना है, जिससे सही नसब होना साबित होता है। दफा 343 माउंटेन लॉ के तहत ऐसा इकरार सही होना लाजिम ना है, लेकिन मानवी अंदाज में भी हो सकता है। एक शख्स आदतन भी ऐसा इकरार कर सकता है। प्रिवी काउंसिल ने करार दिया कि इकरार बिल नसब का सही होना लाजमी ना है। एक मुसलमान का अपनी औलाद के नसब का इकरार उसके एलानिया फर्जंदाना बर्ताव से भी अखज़ किया जा सकता है। इम्प्लाइडली मानवी के किराएदार है, मुआहदा खत्म हो गया, उसने किराया दिया, आप साल से किराया ले रहे हैं, तो इम्प्लाइडली आपने उसको एक्सटेंशन दे दी है, तो आप एक बच्चे को पाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो मानवी तौर पे भी इसका इज़हार हो जाता है कि ये आपका बच्चा है। शरअ इस्लाम के तहत ऐसा इकरार चंद शराइत के तहत होना चाहिए। जायज इकरार की शराइत, कंडीशन फॉर ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट। इकरार सिर्फ फर्जंद तस्लीम करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि सहीउल नसब फर्जंद होने का इकरार करना चाहिए। देखिए अब यहां बात आती है कि सिर्फ फर्जंद होने का इकरार नहीं, सहीउल नसब फर्जंद होने का इकरार होना चाहिए। इकरार करने वाले की उम्र ऐसा होना चाहिए कि वो जिसे फर्जंद करार दे रहा है वो बज़ाहिर उम्र में उसका बेटा नजर आता है। इकरार करने वाले और जिसके लिए इकरार किया जा रहा है कि उम्र कम से कम 12.5 साल का फर्क होना चाहिए। बाज़ लोग कवानीन का गलत इस्तेमाल भी तो करते हैं, ट्विस्ट भी तो करते हैं। वो एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कवानीन भी एक छुरी की तरह होता है, चाहे तो आप उससे सही काम ले लें, चाहे तो आप उससे बुरा काम ले लें। ये जो गलत काम, और कानून क्या होता है, बुरे रवैयों को कंट्रोल करना। तो अब ये असूल शराइत किस लिए बनाई गई हैं कि ताकि लोग जो इस्लाम ने असूल बनाया है उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल हो, लोग उसको मजाक ना बना लें। नस्ल बहुत बड़ा मसला है कि उम्र में 12.5 साल का फर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक 25 साल उम्र का शख्स एक 20 साल शख्स को अपना फर्जंद करार दे दे कि ये मेरा बेटा है। जिसके बारे में सहीउल नसब फर्जंद का इकरार किया जाए वो किसी तौर पर उसकी तरदीद ना करे। जिस शख्स के बारे में सहीउल नसब फर्जंद का इकरार किया जाए और उसे आमतौर पर किसी दूसरे शख्स की औलाद ना समझा जाता हो, कि वो किसी दूसरे की औलाद ना समझा जाता हो, जिस शख्स के बारे में ऐसा इकरार किया जाए उसकी मां कानूनी तौर पर इकरार करने वाले की बीवी बनने की अहलियत रखती हो, ये ना हो कि उसकी उम्र इतनी कम हो। जिस शख्स के बारे में इकरार किया जाए तो उसकी मां किसी दूसरे शख्स की बीवी ना हो, या वो इकरार करने वाले की मुहर्रमात से ना हो, कि वो खातून मुहर्रमात से ना हो और वो किसी दूसरे की बीवी ना हो। जो शख्स इकरार किया जा रहा है वो पहले ही सहीउल नसब करार ना दिया जा चुका हो। इकरार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आए। फर्जंदी का ऐसा सरसरी इकरार जिससे सहीउल नस्बी कायम करने की नीयत ना हो, उससे सहीउल नस्बी कायम नहीं हो सकती। सहीउल नस्बी कायम करने के लिए नीयत का होना जरूरी है, जिसके बारे में इकरार किया जाए और उससे उसकी मां के जायदाद के हकूक पैदा हों। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट आर द रूल्स अंडर मुस्लिम लॉ pertaining to the maintenance of children and grandchildren, parents and grandparents। इस्लामी कवानीन के तहत बच्चों, पोतों और वालिदैन अजदाद के नान व नफका के बारे में शरई असूल क्या है? शरई असूल क्या है? नफका की तारीफ माउंटेन लॉ सेक्शन 369 में बहुत मुख्तसर अंदाज में की गई है। दफा हाजा के तहत बाब हाजा में, दफा हाजा के तहत बाब हाजा में खुराक, लिबास और रिहाइश नफका में शामिल है। जब भी नान नफका की बात आएगी, लॉ के आप स्टूडेंट्स हैं, 3 चीजें आते हैं नान नफका में। खुराक प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है, लिबास और रिहाइश। इलाज इसमें नहीं आता। इस्लाम कहता है कि इलाज में अगर मर्द पे ही कंडीशन रख दी जाए तो वो इलाज ना कराए तो फिर इख्तिलाफ रहेगा, माँ बाप भी इलाज करा सकते हैं।
دفعہ 370 محمدن لا اولاد کو باپ کی طرف سے نفقہ کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ دفعہ 371 محمدن لا مفلس والدین کو اولاد کی طرف سے نفقہ کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ دفعہ 372 محمدن لا اجداد کے نفقہ سے متعلق ہے، جبکہ دفعہ 373 محمدن لا دیگر رشتہ داروں کے نفقے سے متعلق ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن۔ نان نفقہ میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے، بیوی کو اگر نان نفقہ نہ دیا جائے تو پاکستان کے قوانین کے تحت وہ مختلف فورم پہ جا سکتی ہے، اور 1961 کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت وہ ثالثی کونسل سے بھی جا کر ریلیف لے سکتی ہے۔ اور یہ مرد کی بنیادی ذمہ داری ہے نان نفقہ کہ شادی کا جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، میرج نکاح ہو رہا ہے، اس میں وہ مرد سائن کر رہا ہے کہ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں نان نفقہ دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹیننس آف چلڈرن، بچوں کی اور گرینڈ چلڈرن پوتوں کی حوالے سے نان نفقہ کے کیا اصول ہیں۔ باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹوں کو بالغ ہونے تک نفقہ دے، کہ باپ جو ہے وہ بچوں کو بالغ ہونے تک نفقہ دے۔ بیٹیاں نکاح ہونے تک اپنے باپ سے نفقہ پانے کی مستحق اور حقدار ہے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ شادی ہونے تک، نکاح ہونے تک نان نفقہ کی حقدار ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ، وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا نان نفقہ ادا کرے۔ باپ اگر بیمار ہو، مفلس ہو، سکتا ہو تو ماں بیٹوں بیٹیوں کے نفقے کی ذمہ دار ہے اگر اس کی مالی حالت اچھی ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر باپ، فرض باپ کا ہے، اگر باپ نان نفقہ پورا نہیں کر پاتا، مفلس ہے، مجبوری ہے، تو اگر ماں کی معاشی حالت اچھی ہے تو وہ بچوں کا نان نفقہ پورا کرے۔ اگر ماں باپ دونوں مفلس اور ضعیف ہوں اور نفقے کی ذمہ داری نہ ادا کر سکتے ہوں تو دادا نفقے کا ذمہ دار ہوگا اگر اس کی مالی حالت اچھی ہو۔ تو اگر دادا کی مالی حالت اچھی ہے تو وہ اپنے پوتوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا۔ دفعہ 370 ہی میں مذکور ہے کہ باپ محض اس وجہ سے اولاد کی پرورش کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا کہ بچے اپنی ماں کی کسٹڈی میں ہیں یا ماں حصانت کی حقدار ہے۔ کسی بچے کی پرورش اگر اس کی اپنی ملکیتی جائیداد کی آمدن سے ہو سکتی ہے، اگر بچہ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے خود نہ کما سکتے ہوں تو بلوغت کے بعد اس کے نفقے کی ذمہ داری والدین پر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کو ماں باپ کے درمیان ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے تو بچے کو جو ہے وہ عدالت ماں کو دے دیتی ہے، تو باپ اس کو خرچہ دے گا، نان نفقہ دے گا اس بچے کو۔ عورت کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے حوالے سے تو وہ جو ڈائیورس بھی ہے اس نے عدت کا پیریڈ ہے اس تک دے گا، لیکن اس بچے کا اور اس بچی کا خرچہ جو ہے وہ دے گا، بچی کا شادی سے پہلے تک اور بچے کا بالغ ہونے تک۔ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ کوئی مجبوری ہے، بچے میں نقص ہے، کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی وہ خرچہ دے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک مقدمے میں قرار دیا کہ اگر ایک شخص کسی بچے کی جو اس کا حقیقی بیٹا نہ ہو رضاکارانہ پرورش کر رہا ہو تو اسے نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں رائٹ ایسٹیبلش نہیں ہو رہا نا، ڈکلیریشن آف رائٹ نہیں۔ ایک بچہ لے پالک آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے نفقے کا آرڈر نہیں دیا جا سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے اگر ماں کی تحویل میں ہی رہیں تو بلوغت تک نفقہ دینا باپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد لڑکی شوہر کے خاندان میں شمار ہوتی ہے، لہذا والدین پر اس کے نفقے کی ذمہ داری نکاح تک ہے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری والدین پر سے ختم ہو کر شوہر پر عائد ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر نکاح کے بعد لڑکی کو طلاق دے دی جائے تو نفقے کی ذمہ داری والدین کی ہوگی، اور جب باپ بیٹی کی حصانت کا ذمہ دار ہے تو وہ نفقہ باپ سے ہی حاصل کرے گی، لیکن باپ کے گھر سے جدا رہ کر وہ نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی سوائے اس صورت میں جب باپ کے گھر میں رہنا خاص حالات کی وجہ سے ممکن نہ ہو۔ دیکھیں اسلام نے کہا ہے ہر ممکن طریقے سے ڈائیورس کرو، کوشش کرو کہ آپس میں نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام نے بڑا اچھا میکانزم بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ناگزیر حالات کی صورت میں
लड़की तलाक लेती है तो वालिदैन पर उसकी नाम नफके की जिम्मेदारी है, और ये बेवा अगर बेटी है या तलाक याफ्ता बेटी है, अगर उस पर बाप खर्च करता है तो सदकों में ये अफजल सदका है। औलाद का नफका अगर वालिदैन अदा ना कर सकें तो दादा की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को नफका अदा करे। दफा 374 मॉडर्न लॉ के तहत अगर कोई शख्स अपनी औलाद को जो खुद कमाकर गुज़र औकात ना कर सके, नफका अदा ना करे या अदा करने में कोताही बरते तो उससे 500 रुपए तक माहाना रकम देने पर मजबूर किया जा सकता है, कि अदालतें उसे मजबूर कर सकती हैं। पहले हमने देखा है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, औलाद और औलाद की औलाद, औलाद और औलाद की औलाद। अब हम देखते हैं वालिदैन और अजदाद का नफका, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इस्लाम ने जिस तरह की हकूक व फराइज किए हैं तो ओल्ड हाउस बनने नहीं चाहिए, हमारे मुल्क में फिर भी बन रहे हैं, लेकिन इस्लाम ने ये चीजें वाज़ेह की। दफा 371 मोहम्मदन लॉ के तहत एक बेटा चाहे उसकी माली हालत अच्छी ना भी हो, माँ के नफके का जिम्मेदार है। अगर उसकी माली हालत अच्छी भी नहीं है तो वो अपनी माँ को नफका देगा। एक बेटा चाहे मुफलिस हो या कमा लेता हो, उस पर फर्ज है कि वो उस बाप का नफका अदा करेगा जो कुछ नहीं कमाता या नहीं करता। अगर बाप कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, तो वो बाप को भी नफका देगा। दफा 372 मोहम्मदन लॉ के तहत हर शख्स का फर्ज है कि वो अपने अजदाद का नफका अदा करे। दफा हज़ा के अल्फाज के मुताबिक 372 के अल्फाज हैं, हर शख्स अपने दादा दादी और नाना नानी का नफका इस तरह वाजिब है जिस तरह वो अपने मुफलिस बाप को नफका देने का जिम्मेदार है। लेकिन शर्त यह है, इस्लाम ने एक जो है फैमिली सिस्टम बनाया मजबूत, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे बुजुर्ग मुफलिस हों। अगर वो मुफलिस ना हो, खुद कमा सकते हो या जायदाद रखते हो, तो उनके नफके की जिम्मेदारी आयद ना हो कि बेसहारा कमजोर लोगों को संभालें। दादा दादी नाना नानी उनके ऊपर जो है, अगर वो मुफलिस है, अपना खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप उनको नफका अदा करें। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो ओल्ड हाउस तो नहीं बनने चाहिए। शिया कानून में औलाद की परवरिश और नफका की जिम्मेदारी लागू करता है, लेकिन शिया कवानीन सुन्नी कवानीन से थोड़ा मुख्तलिफ हैं। सुन्नी कानून के तहत अगर वालिद मुफलिस हो तो मां नफके की अदायगी की जिम्मेदार है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर बाप मुफलिस है, मां के पास वसाइल हैं और वो नफका तो उनकी निगहदाश्त कर सकती है तो वो करे। गोया अगर बाप जिम्मेदारी ना पूरी कर सके तो जिम्मेदारी मां पर आयद होती है। इसके बाद दादा या नाना की जिम्मेदारी है, जबकि शिया कानून के तहत पहले जिम्मेदारी पितरी रिश्तों पर ही आयद होती है, यानी बाप के बाद दादा नफके का जिम्मेदार है। अगर बाप पूरा नहीं कर सकता तो फिर दादा करे। नफका अदा करने की जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद होती है जो ज़कात अदा करने का अहल हो। मुस्लिम आईनी कवानीन 1961 ने औरत को अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वसी इख्तियारात दिए हैं। अगर एक शख्स बीवी या बच्चों को नफका देने से इनकार करे या देने में कोताही करे तो बज़रिया अदालत अपना और बच्चों का नफका वो हासिल कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमने देखा कि सबसे जरूरी जो इंस्टीट्यूशन है कि निकाह क्या होता है, मेहर क्या होता है, तलाक क्या होती है, नान नफका क्या होता है और इस हवाले से क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें जो कुछ बयान किया गया है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कुछ बयान किया गया है वो इस्लामिक पर्सनल लॉ के मुताबिक है। थैंक यू वेरी मच।